السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بحب بلوچستان جو بلوچستان کی حدود کو ظاہر کر رہا ہے۔ سامنے بلوچستان کا شہر، صنعتی شہر ہب، یہ گاڑیاں جو آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ سامنے بلوچستان کا ایریا ہے۔ اور میرے بیک سائڈ پر اب میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ایریا یہاں سے گزرتے ہوئے میرے بیک سائڈ پر سندھ کراچی کا ایریا ہے۔ یعنی میری بیک سائڈ پر یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ ایریا کراچی کا ہے، اور یہاں سے جو ہے آگے بلوچستان کی حدود شروع ہوتی ہے۔ تو آگے چل کر ہم انشاءاللہ آپ کو اسی RCD شاہراہ پر جو کراچی سے کوئٹہ تک ٹریول کرتی ہے، یہاں سے جاتے ہوئے ہم کوئٹہ، پھر آگے چمن اور افغانستان تک یہ راستہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تاریخی مینار باب بلوچستان، یہ صنعتی شہر ہب کا ایک تاریخی مینار ہے جو کافی سال پرانا یہاں پر ہب کی پہچان بنا ہوا ہے۔ یہ مینار آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اسی طریقے سے ہم آگے نکلتے ہوئے ہم اس تاریخی قبرستان تک آپ کو لے کر جائیں گے، جہاں پر صدیوں پرانی قبریں، مقبرے موجود ہیں، جن کو یہاں مقامی زبان میں رومی کہا جاتا ہے۔ اور رومی طرز تعمیر کا ایک بہترین شاہکار آپ اس قبرستان میں جا کر دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف محققین کی بھی رائے لینی ہے جو اس تاریخی قبرستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ہم گزر رہے ہیں ہب، بلوچستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ہب سے۔ یہ علاقہ تقریباً کراچی سے کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے ہم کراچی سے سیدھا ہب کے صنعتی شہر میں پہنچتے ہیں۔ یہ ہب کی گنجان آباد مارکیٹیں، بہت ہی خوبصورت اور دلکش یہ بلوچستان کا شہر۔ اس شہر میں بہت زیادہ انڈسٹریز بھی ہیں جو یہاں پر سندھ اور پنجاب کے لوگوں کو یہاں پر رہنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ ہمیشہ ہب شہر نے پاکستان کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے بے روزگار لوگوں کو پناہ دی، اور اسی ہب شہر میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیا۔ بڑا ہی بہترین اور سرسبز باغات اور درخت ساتھ میں لگے ہوئے۔ اب قبرستان، جو تاریخی قبرستان بھوانی ہے، اس مقام تک ہم پہنچ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائڈوں پر بلند و بالا پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ قبرستان قدیمی قبرستان کہتے ہیں کہ یہاں سے صحابہ کرام کے قافلے بھی گزرے، جب سندھ کو فتح کرنے کے لیے یہاں سے جب مسلمان آئے تھے تو اسی رستے سے گزرتے ہوئے آئے تھے۔ آپ اس RCD شاہراہ کے ارد گرد آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ یہ پورا علاقہ پہاڑوں کے درمیان ہے۔ مختلف تاریخ دان اس علاقے کے بارے میں اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ہم نے مختلف محققین سے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ ہم ان کی رائے بھی اس میں شامل کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ دونوں سائڈوں پہ بڑے پہاڑی سلسلہ، بڑا خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان دودہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل TTV سلمان دودہ۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو
پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بلوچستان کے صنعتی شہر حب کے بھوانی کے مقام پر، جہاں پر ایک تاریخی قبرستان ہے۔ آج ہم اس قبرستان کی تاریخی حالات و واقعات سے آپ کو بتائیں گے کہ کتنا پرانا یہ قبرستان ہے۔ آپ یہاں کی پرانی قبریں اور ان کی بناوٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قبرستان کتنا پرانا ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان قبروں کے اوپر کہ ان کی ہم تاریخ دیکھیں اور نام دیکھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ محمد بن قاسم جب سندھ فتح کرنے کے لیے یہاں سے گزرے تھے اور یہاں پر ان کا پڑاؤ ہوا تھا، اور کچھ جو ہے صحابہ کرام کی یہاں مزارات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف تاریخی کتب میں ان کے حوالہ جات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو اس قبرستان کا پورا منظر دکھائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو اس کی تاریخ کے حوالے سے بتائیں گے۔ یہ قبرستان کراچی سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر حب کے صنعتی شہر سے تھوڑا بائی پاس تھوڑا آگے اتھل جاتے ہوئے راستے میں ہائی وے، نیشنل ہائی وے پر پڑتا ہے۔ تو آپ جب بھی اس قبرستان کی زیارت یا اس کا وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ حب چوکی مین شہر سے آپ آگے کوئٹہ بائی پاس سے ہوتے ہوئے بھوانی کے مقام پر اس قبرستان کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اس قبرستان کو کہ قبرستان میں کیا تاریخی قبریں ہیں، ان کی جو تختیاں دیکھیں گے اور ان کے کوشش کریں گے کہ ان کے نام ہم دیکھ سکیں۔ تو جی دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت یہ قبروں پر کس طرح بڑی بہترین رومی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ کافی پرانی اور لمبی قبریں ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی ان کی آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں، کتنی زیادہ ان کی ہائٹ ہے۔ مختلف جب کتب کا ہم نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ جتنی ان کو خوبصورت طرز تعمیر سے ان کو آراستہ کیا، اور اتنی ان کی ہائٹ کو مختلف طبقات میں ان کو جو بڑھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بلند ان کی ہائٹ رکھی گئی ہے، اور کیسا بہترین ان کا جو تعمیر کا سلسلہ ہے۔ دیکھیں آپ کتنے نقش و نگار بڑے بہترین انداز میں، مختلف ان کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ قدیمی اور پرانی ہیں تو نام ان سے جو ہے بالکل مٹ چکے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ کافی اونچائی پر موجود تھی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک پتھریلی جگہ ہے، کافی اونچی جگہ پر یہ قبرستان موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے قبرستان لسبیلا کے اور مقامات پر بھی پائے جاتے ہیں۔ مختلف جگہوں کے ہم نے کتب کا جب مطالعہ کیا تو مختلف جگہوں پہ اس طرح کی قبریں موجود ہیں۔ محمد بن قاسم کے ساتھ جو قافلہ آیا تھا ان کے بارے میں بھی کتب میں مطالعہ آتا ہے کہ ان کی بھی یہاں کچھ قبریں ہیں۔ کچھ یہاں کے مقامی جنگجو جو تھے ان کی بھی یہاں قبریں ہیں۔ تو ان قبروں کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ لسبیلا کے لوگ اس کام میں کتنے ماہر تھے کہ یہ فن تعمیر میں، یہ نقش و نگار میں لسبیلا کے لوگ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں سے رائے لیں گے، جو ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ شیئر ضرور کریں گے۔ آپ میری بیک سائڈ پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین آرسیڈی شارہ ہے جو کراچی ٹو کوئٹہ یہاں سے گزرتی ہے۔ اس کے بالکل عقب میں یہ تاریخی قبرستان واقع ہے۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو اس پہاڑ کے بالکل عقب میں آپ کو یہ قبرستان ملے گا۔ میں یہ ویڈیو دیکھی تھی، اس ویڈیو کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخی حساب سے یہ قبرستان بہت ہی پرانا اور صدیوں سے قائم ہے، اور یہاں پہ بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ کرام، جنرل ہارون بن محمد جو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے، اور
کافی بزرگان دین اور جنگجو پہلوان جنہوں نے جنگیں کی ہیں ریاست کے دور میں، ریاست سے قبل، مائی چاگی کے مرفت قبائل کلمت کے، انہوں نے وہ مطلب یہاں پہ مدفون ہے، اور ان کی جو خوبصورت کندہ کاری اور نقوش جو ڈیزائن وہ ترک، عرب اور مقامی کاریگروں کی ایک اعلیٰ اور فنی نمونے کا ایک مطلب شاہکار ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بھوانی کے اس پہاڑی علاقے کے ارد گرد یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں جن کو رومی کہا گیا ہے، بہرحال اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ لسبیلا آثار قدیمہ کی بہت ساری ایسی تاریخی جگہوں کا امین ہے جو کہ آپ کو دیگر پاکستان کے شہروں کے مقابلے میں یہ کم ملے گا۔ بہت ساری آثار قدیمہ ہیں جو کہ آج تک ہمارے شہر، ہمارے اس ضلع لسبیلا میں پائی جاتی ہیں۔ مائی گدرانی کے علاقے میں وہ جو پہاڑوں کو کھود کر بنائی جانے والی جو غاریں ہیں، ان کا اگر ہم نقشہ دیکھیں گے تو پھر اس زمانے کے ہنرمند ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح انہوں نے ان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اور آثار قدیمہ ہیں۔ کیونکہ میرا موضوع ان رومیوں پر بحث کرنا تھا، تو سب سے پہلے یہ لسبیلا کی تاریخ کے حوالے سے کہ جو ہمارا لسبیلا ہے کہ یہ جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے 91 سن ہجری، یعنی اسلام کا جو شروع دور تھا، یہاں سے جب گزرے تھے، پھر جب سندھ میں داخل ہوئے تھے، پھر اسلام کا دورہ ہوا تھا، اور پھر آج بھی سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں اسلام سب سے پہلے آیا تھا۔ تو واضح رہے کہ جب محمد بن قاسم اپنے سپا و لشکر کے ساتھ جب سندھ میں داخل ہوئے تھے، وہ یہی لسبیلا کا وہ راستہ تھا جہاں سے گزر کر محمد بن قاسم سندھ میں گئے تھے۔ تو سندھ کا جو باب الاسلام ہونا ہے وہ بھی اس لسبیلا کی راہوں کا مرہون منت ہے۔ اسی طرح جو آپ نے سنا، جو عرب مورخین نے جو ارمابیل لکھا ہے ہمارے اس لسبیلا کو، تو پہلے ارمابیل تھا، پھر محمد بن قاسم جب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب یہاں سپاہیوں کے ساتھ یہاں گزرا تھا، تو یہاں کے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کو راستہ دکھایا تھا کہ یہاں سے تمہیں گزر کر جانا ہے۔ حالانکہ محمد بن قاسم کے جو ان کے ساتھ جو راستے کے ماہرین تھے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ لا سبیلا، یہاں سے کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے۔ پھر ان الفاظ کو تاریخ دانوں نے کوٹ کیا، اور پھر لا سبیلا سے پھر یہ لسبیلا ہوتا گیا۔ بعض نے لس اور بیلا دو مختلف لفظوں کے مجموعے جو کہ جنگل اور صحرا سے تعبیر کیے جاتے ہیں، جو مفہوم رکھتے ہیں، پھر ملا کر لسبیلا رکھا گیا۔ بہرحال یہ لسبیلا کے نام کی وجہ تسمیہ ہے کہ کس طرح ارمابیل سے پھر یہ لسبیلا ہوتا گیا۔ پھر یہیں سے پھر محمد بن قاسم آگے دیبل کی طرف گئے تھے، راجہ دائر سے جو جنگ لڑی تھی، پھر وہاں کی جو فتوحات ہوئی تھی۔ بہرحال یہی وہ گزرگاہ ہے جہاں سے محمد بن قاسم چل کر گئے۔ لہٰذا اس ضمن میں تو یہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ محمد بن قاسم چونکہ اسلام کے ایک مجاہد تھے، اسلام کے ایک مبلغ تھے، اسلام کی تبلیغ، اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ نکلے تھے، تو اس سے تو باب الاسلام سندھ کے بجائے لسبیلا کو کہنا چاہیے کہ محمد بن قاسم کا تو گزر یہیں سے ہوا تھا، اور پھر جس مشن کو وہ لے کر سندھ کی طرف چلے تھے، وہ مشن تو ہر قدم پر محمد بن قاسم کے ساتھ تھا۔ لہٰذا جب وہ لسبیلا سے گزرے تھے تو اسلام کی تبلیغ و ترویج تو یہاں سے بھی کرتے ہوئے چلے ہوں گے۔ تو یہ لسبیلا تو صوبہ بلوچستان میں ہے، تو اس اعتبار سے باب الاسلام سندھ کے بجائے بلوچستان کو
کہنا چاہیے کہ بلوچستان ہی باب الاسلام ہے، کہ جس صوبے میں اسلام سب سے پہلے آیا تھا، تو اس اعتبار سے ہمارا یہ بلوچستان ہی باب الاسلام کہنے کا زیادہ حقدار ہے کہ سندھ سے قبل محمد بن قاسم اسی بلوچستان کے اس خطے لسبیلا سے ہو گزرے تھے۔ لہذا چونکہ یہ ایک نئی بات ہوگی، لہذا اس کو دہرانا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجھ جیسا ایک ناچیز بندہ کہے کہ بھئی، حالانکہ بڑے بڑے مورخین نے جب سندھ کو باب الاسلام کہا ہے تو اب تو ماننا ہی پڑے گا کہ بھی سندھی باب الاسلام ہے، کہ بھی آج یہ کون سا شخص آیا ہے کہ جس نے سندھ کے بجائے بلوچستان کو باب الاسلام کہنا شروع کر دیا۔ اور ایک خاص بات کہ محمد بن قاسم سے قبل جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو جب آپ کی فتوحات کا جب وہ سلسلہ شروع ہوا کہ آپ مصر، شام، عراق اور ایران کی فتوحات کے بعد جب مکران کی طرف چلے آئے، تاریخ دانوں نے جسے مکران کہا ہے، اس میں یہ کیچ، جالاوان اور سیستان جس کو سجستان، ساراوان بھی کہا گیا، تو یہ چند ایک علاقے ہیں جن کو ملا کر عرب مورخین نے مکران کا نام دیا ہے۔ تو وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جاں نثار سپہ سالار، وہ صحابہ کرام وہ بھی ان علاقوں میں آئے تھے۔ تقریباً 13 صحابہ کرام کا نام مورخین نے لکھا ہے جو کہ اس مکران کی طرف آئے تھے اور جنہوں نے اس طرف فتوحات کی جو مہمات تھی عمر فاروق کے دور خلافت میں وہ شروع کی تھی۔ ان میں چند ایک صحابہ کرام سہیل بن عدی، حضرت عاصم بن عامر، حکم بن عامر اور حضرت ربی شامل، حضرت نصرین شامل رضوان اللہ اجمعین، اس کے علاوہ چند ایک صحابہ کرام 13 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ خوش نصیب سرزمین ہے جہاں پر آقا علیہ السلام کے ان صحابہ کرام کے قدم بھی لگے ہیں۔ اس سے اور اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں 16ویں پارے میں آیا ہے، تو وہ سکندر اعظم جو کہ اپنے اس لقب کے ساتھ مشہور ہیں، وہ تاریخ دانوں نے ان کے حالات میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ بھی اس سرزمین پاک سے گزرے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی علیہ الرحمہ اور بہت سارے بزرگین کاملین ہیں جن کا گزر اس لسبیلا کی سرزمین سے ہوا ہے۔ ہاں، تو اسی زمین میں صحابہ کرام جب آئے تھے تو کچھ صحابہ جو کہ یہاں پر رہے تھے، قیام کیا تھا، پھر ان کی یعنی زندگی یہاں گزری تھی، پھر ان کی وفات بھی یہاں پر ہوئی۔ اسی مکران کو جو مورخین نے کوٹ کیا ہے کہ جس طرح پنجگور کی جو قبریں مشہور ہیں، اس طرح خوزدار میں بھی قبریں ہیں جو کہ صحابہ اکرام کی قبور کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو وہ صحابہ کرام کی قبور کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں تو ان کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ یہ بھی صحابہ کرام کی قبور ہیں۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ تاریخ کی جو کتب ہیں، چاہے وہ ابن خلدون ہو، چاہے وہ تاریخ طبری ہو، چاہے وہ تاریخ ضیاء النبی ہو، جتنی بھی تواریخ ہیں تو ان میں ہمیشہ اختلاف ہی رہا ہے۔ تو تاریخ کی جو باتیں ہیں، تاریخ کے جو کلمات ہیں، ان پر ایک حتمی فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد کہ ان کو جب ہم ان کی ساخت، ان قبور کی جب بناوٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہ دیگر قبور سے مختلف ہوتی ہے، اور ان کو جو نام دیا گیا ہے وہ رومی کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا، اس طرف میں آتا ہوں۔ اس سے قبل کہ اس طرح کی جو رومیاں ہیں وہ ہمارے شہر لسبیلا کے مشرق کی طرف نمانی گوٹ میں بھی آپ کو ملیں گی، اس کے علاوہ بہار میں، اس کے علاوہ آپ کو یہ سال سوائی رحمہ اس علاقے میں بھی آپ کو اس طرح کی قبور ملیں گی۔ اس طرح آپ اوپر چلے جائیں گے لسبیلا سے تو وہاں پر بھی خوزدار کی طرف، پنجگور کی طرف، تو
تو اس طرف بھی ان قبور کو دیکھا گیا ہے، موجود ہیں۔ اس طرح اگر آپ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں تو مکلی کا جو تاریخی قبرستان ہے وہ تو اس طرح کی قبور کا ایک شاہکار ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ تاریخی اختلاف ہے، لیکن رومیاں ہوتی ہیں ان کی اکثر لمبائی وہ زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی بھی زیادہ ہوتی ہے، 70 فٹ تک لمبائی ہے، 1 قطر اور 3-4 فٹ تک ان کی چوڑائیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی اختلافات میں آتا ہے، تو یہ حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ صحابہ کی قبور ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ان کی جو بناوٹ ہے وہ دیگر قبور سے مختلف نظر آتی ہے۔ ان کا نام ہی ایک الگ دیا جاتا ہے، نہ انہیں مزار کہا جاتا ہے نہ قبر کہا جاتا ہے، بلکہ ان کو رومی کہا جاتا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کافی طویل ہوتی ہے، 70 فٹ تک ان کی لمبائی ہوتی ہے، 1 قطر 3-4 فٹ تک ان کی چوڑائی ہوتی ہے۔ بہرحال لیکن ان کی جو انفرادیت ہے وہ ان کی ساخت اور بناوٹ کے بعد ان پر جو بہترین قسم کے نقش و نگار ہیں، آیات ہیں، فارسی میں اشعار ہیں، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو فن خطاطی رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی الحمدللہ ہمارے اس لسبیلا میں موجود تھے۔ جس طرح کے دیگر علاقوں میں اس طرح کی رومیاں میں ملتی ہے، ان پر بھی وہ بہترین قسم کے نقش و نگار ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ بوانی کے علاقے میں یہ جو ہم رومیاں دیکھ رہے ہیں تو ان پر ابھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ جو تاریخ ہمیں حتمی فیصلے تک پہنچانے میں مددگار ہو، لیکن ان پر جو یہ نقش و نگار، یہ جو فن خطاطی کے ایک عظیم کارنامے نظر آ رہے ہیں، ان سے ہم یہی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس لسبیلا میں بھی بہترین فن خطاطی کے ماہرین گزرے ہیں کہ اس دور میں، قدیم دور میں، حالانکہ ان کی تاریخ ہم دیکھیں گے تو کئی 100 سال، کئی ہزار سال قبل کی یہ رومیاں ہیں۔ اچھا، ان کو رومی کہا جاتا ہے کیونکہ روم کے علاقے میں بھی اس طرح کی قبور ڈیزائن کی جاتی تھی۔ جب وہاں پر قبر بنائی جاتی تھی پھر ان پر مختلف قسم کے رومی ثقافتی نقش و نگار بنائے جاتے تھے، پھر وہاں سے یہ روایت نقل ہو کر مختلف علاقوں میں چلی گئی اور پھر ہر ایک نے اسے اپنا نام دیا، لیکن روم کی ان قبور کی مشابہت کے سبب ہمارے لسبیلا کے لوگ بھی اسے رومی ہی کہتے ہیں، اور یہ لفظ انہوں نے کہاں سے کوٹ کیا اس کے سلسلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے۔ بہرحال تو رومی بھی سادہ سی قبر بناتے تھے، پھر ان پر اس طرح کے وہ ڈیزائن کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کی قبور ایک مختلف نظارہ پیش کرتے تھے۔ 2 وجہ انہوں نے لکھی ہیں مورخین نے کہ ان قبور کو اس طرح مضبوط پتھروں سے کیوں جوڑا جاتا تھا تاکہ یہ تادیر سلامت رہیں۔ 2 خصوصیت ہے، ایک تو یہ پتھروں سے بنائی جاتی ہے، مضبوط تراشے ہوئے پتھروں سے ان کی تخلیق کی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر یہ اپنی اس مضبوطی کی وجہ سے، کیونکہ جب قبر مٹی سے بنائی جاتی تو اس طرح ہم اپنے ہی علاقے میں ان قبور کو دیکھیں گے تو مفقود ہو گئی ہیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اس طرح کی قبریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن رومی جب اپنی وہ قبریں بناتے تھے تو اس میں ایک مضبوط وہ ایک پتھر کا استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی جو عزیز ہیں ان کی یہ یادگار ہمیشہ باقی رہے، اور پھر ان پر وہ نقش و نگار کر دیتے تھے تاکہ یہ جو تاریخی فن ہے یہ بھی تا دیر آنے والوں کے لیے ایک نمونہ باقی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان بوانی کی ان رومیوں پر بھی آپ اس طرح یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو مضبوط پتھروں سے تراش کر بنایا گیا ہے، اس پر نقش و نگار اور اس پر جو خطاطی کی گئی ہے، فارسی میں اشعار لکھے جاتے ہیں، تو یہ بھی لسبیلا کے ان
فن و مہارت رکھنے والے لوگوں کی یاد دلاتے ہیں کہ اس جدید دور میں ہمارے علاقے میں ایسا کوئی بھی شاہکار نظر نہیں آتا ہے، لیکن جو قدیم تاریخ کو ہم جب اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے لوگ موجود تھے جب اس وقت کوئی جدید اوزار آلات بھی موجود نہ تھے، کس طرح انہوں نے صفائی کے ساتھ یہ نقش و نگار گھڑے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس یادگار کو باقی رکھا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رومیاں ہمارے لسبیلا میں موجود ہیں اور یہ نقل کی گئی ہیں روم کے علاقے سے۔ اور اس طرف مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے اپنی مثنوی میں بھی اس طرح کی ایک حکایت نقل کی ہے، جس میں انہوں نے رومیوں کے اس نقش و نگار کو سراہا ہے اور رومیوں کے نقش و نگار کی تعریف کی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال تو کلمہ آخر کے ان قبور پر یہ حتمی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ صحابہ کرام کی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن یہ قبور ہمیں اپنے ان ہنرمند لوگوں کی یاد دلاتے ہیں جو کہ ہم سے قبل ہو گزرے ہیں، اس قدیم دور میں بھی اس طرح کے فن کا مظاہرہ کیا جو آج کے اس جدید دور میں بھی پورے لسبیلا میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ فنون جو قدیم لوگوں کے پاس تھے آج جدید لوگوں سے وہ مفقود ہو چکے ہیں، تو حالانکہ آج بھی ان کو اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس میں ظاہر ایک نئے اسٹیپ کی طرف عوام بڑھ رہی ہے، ہمارا لسبیلا بڑھ رہا ہے۔ بہرحال دعا یہی ہے کہ اس طرح کے اور بھی عظیم کارنامے ہمارے لسبیلا کے باشندے رقم کر جائیں تاکہ آنے والی تاریخ اس لسبیلا شہر کو، لسبیلا کے رہنے والوں کو یاد کرتی رہے۔ آپ نے ہماری آج کی تاریخی ویڈیو دیکھی، تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارا مقصد آپ کو اسلامی اور تاریخی ویڈیوز دکھانا ہے، تو اسی سلسلے میں آج ہم بلوچستان کے صنعتی شہر ہب کے بھوانی کے مقام پر آج ہم آئے اور اس تاریخی قبرستان کا آپ کو وزٹ کروایا۔ جی ناظرین، تو آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی، آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب سے اس کی مختلف جو لسبیلا کی تہذیب کے مختلف جو کتب ہیں ہم نے ان سے حوالہ جات لیے اور اپنے استاد محترم سے ہم نے اس کے متعلق کچھ جانکاری حاصل کی، ان کے انٹرویوز بھی شامل کیے جنہوں نے اس پہ تحقیق کی تھی، جنہوں نے لسبیلا کی تہذیب پر تحقیق کی تھی، اور انہوں نے جو ان کتب سے جو ابھی اس وقت اسکرین پہ چل رہی ہیں ان کتب سے انہوں نے رہنمائی لی، اور اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ مکمل آپ کو حقائق سے آگاہ کریں، اور ہم نے پورے صنعتی شہر ہب کا آپ کو وزٹ بھی کروایا کہ کہاں سے بلوچستان کی یہ سرحد شروع ہوتی ہے، اور بلوچستان کے صنعتی شہر ہب سے کتنا دور یہ قبرستان ہے، اور قبرستان کی جو تاریخ تھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے جو اساتذہ ہیں ان سے ہم نے آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بتانے کی مکمل کوشش کی ہے۔ اور یہ کتب جو آپ کے سامنے سے اس اسکرین پر چل رہی ہیں یہ لسبیلا کے دو عظیم محقق ہیں، انہوں نے تحقیق کی لسبیلا کی تہذیب کے اوپر، جن میں محمد اسلم شیخ صاحب ہے، محمد کریم رونجو صاحب، جن کی یہ کتب آپ کے سامنے گزر رہی ہیں۔ ہم نے انہی کتب سے جو ہے مدد لی ہے اور اپنے استادوں سے مدد لی جنہوں نے اس محفل میں اس ویڈیو میں آپ کو بڑے بہترین انداز میں اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ جیسے کہ آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح کی مختلف ویڈیوز جو ہے مختلف ایسی تہذیب جو ہے لسبیلا کے مختلف مقامات پر بھی موجود ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔